أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہ جو تھے ان کا ذکر فرمایا ہے. جو نیک اعمال والے ہیں اور جو شرک کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ مشرک لوگ جو ہے جو قیامت کے منکر تھے, قیامت پہ ایمان نہیں تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اس بات کا مطالبہ کرتے تھے استہزاء کے طور پہ یا اپنے عقیدے کے مطابق کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہمیں بار بار یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا, اگر یہ واقعی سچے ہیں تو عذاب آتا کیوں نہیں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی اللہ کے سچے نبی ہیں تو عذاب آتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اس آیت میں. جواب یہ ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ, اگر اللہ تعالیٰ عجلت کرتے, اللہ تعالیٰ جلدی کرتے. کس معاملے میں؟ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ, لوگوں سے برا معاملہ کرنے میں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے برا معاملہ کرنے میں جلدی کرتے, استعجالہم بالخیر, جس طرح کے لوگ بھلائی جلدی چاہتے ہیں, بھلائی جلدی اللہ سے مانگتے ہیں, اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ بھی برائی دینے میں جلدی کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا اس کا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, تو ان کی اجل آ چکی ہوتی, وہ ہلاک ہو چکے ہوتے. مطلب یہ ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ تم جو بات اپنی زبان سے نکلتے ہو کہ آسمانوں سے ہمارے اوپر پتھر کیوں نہیں برستے, اللہ کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا اگر یہ واقعی سچا نبی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پتھر نہیں برسا رہے, اللہ وہ عذاب نہیں بھیج رہے جس عذاب کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح جلدی کرتے تمہیں برائی, تمہارے ساتھ برا معاملہ کرنے میں, جس طرح تم بھلائی کی بات جلدی چاہتے ہو, بھلائی اللہ سے مانگتے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ بھلائی اللہ جلدی دے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ واقعی بھلائی جو ہے وہ جلدی دے دیتے ہیں, لیکن برائی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ عجلت نہیں کرتے. لوگوں کو سزا دینے میں, لوگوں کو پکڑنے میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اس سے پہلے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے جواب دیا اس کا. نضر بن حارث نے یا ابو جہل نے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ واقعی سچا ہے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ فیصلہ ہو جائے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے وَإِذْ قَالُوا, اور جب انہوں نے کہا کافروں نے, مشرکوں نے, اللہم یا اللہ ان کان ھذا ھو الحق, جو شریعت یا جو قرآن یا جو نبوت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اگر یہ واقعی سچے ہیں من عندک, اور یہ تیری طرف سے ہیں, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو پھر تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے. اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, یا ہمارے اوپر کوئی اور عذاب علیم لے آ تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا ہم سچے ہیں. مطلب یہ کہ ان کو اتنا پکا یقین تھا اس بات کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں
اور یہ قرآن جو بتاتے ہیں یہ خود تصنیف کیا انہوں نے یا کسی سے تصنیف کروا کے ہمیں بتایا ہے، اتنا یقین تھا انہیں کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ سے اگر یہ سچا ہے تو پھر اس کا فیصلہ اس دنیا میں ہی کر دے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے جو اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بری دعائیں جو تھے بد دعائیں قبول کرنے لگے تو پھر تم دنیا میں زندہ نہ رہو۔ یہ تمہارا اللہ کا فضل ہے کہ تم بد دعائیں کرتے ہو اپنے لیے، اللہ تمہاری بد دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دعا خیر کی بھلائی کی اللہ جلدی قبول کرتے ہیں، لیکن بد دعا جو ہے وہ اس میں اللہ جلدی نہیں کرتے، اس میں بندے کو مہلت دیتے رہتے ہیں کہ بندہ غلطی کر رہا ہے، بندہ عجلت میں آ گیا ہے یا بندہ غصے میں آ گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے اوپر عذاب بھیجے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی برکت والی ہے، اتنی خیر والی ہے کہ وہ روک ہے تمہارے لیے اللہ کا عذاب آنے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسری بات یہ کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تب تک بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ یہ دو باتیں اللہ نے وہاں ارشاد فرمائی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعائیں جلدی قبول نہیں کرتا، تمہاری بد دعائیں پوری کرنے میں اللہ جلدی نہیں کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعائیں پوری کرنے میں جلدی کرتے تو پھر تم کبھی کے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے بارے میں انسان کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو بد دعا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پہ انسان اپنے گھر میں یا کبھی اپنے اعزاء و اقارب میں بے شمار اونچ نیچ ہو جاتے ہیں، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، یا انسان کی طبیعت کسی طرح کیسی ہوتی ہے، کسی طرح وقت کیسی ہوتی ہے، زبان سے انسان کے بات نکل جاتی ہے، لیکن خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ انسان کو اپنی جان کے بارے میں جس طرح کافروں نے کی کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، اس طرح کی بد دعا اپنی جان کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ دونوں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اولاد کے لیے جو ماں باپ دعا قبول کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور جو دعا اولاد کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اپنے خادم کے لیے بھی بد دعا نہ کرو۔ جس حدیث میں اولاد ہے نا، آپ دیکھیے کہ کتنا یہ خیر اور بھلائی کا اور کتنا سلامتی کا دین ہے، اور خادم کے معاملے میں خاص طور پہ ہم لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کے لیے تو پھر بھی ایک دریغ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، لیکن خادموں کو تو ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت ہی کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی ملازم ہے یا نوکر ہے، جو بھی رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اس کے حق میں بھی بد دعا نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کرو۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ یہ تمہیں پتہ نہیں کہ جب تمہاری زبان سے کوئی بد دعا کا کلمہ نکلے تو وہ قبولیت دعا کا وقت ہو اور اللہ قبول فرما لے۔ لہذا اپنی جان کے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف، اپنے جو خدام ہیں یا محتاط ہیں ان کے لیے، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو۔ اور 5ویں چیز کون سی ہے جس سے منع فرمایا؟ قطع رحمی کی دعا نہ کرو۔ قطع رحمی سے مراد یہ ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں، حقیقی بہن بھائی،
میں جی کبھی نہیں بولوں گا اپنے بہن سے، میں اپنے بھائی سے کبھی نہیں بولوں گا، ایسی بات زبان سے مت نکالیں۔ یہ قطع رحمی کی دعا یہ الگ حدیث میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جو رحمی رشتے ہیں ان سے تعلق رکھنا، ان سے صلہ رحمی کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو صلہ رحمی ہوگی یہ صراط پہ کھڑی کر دی جائے گی، اور جنہوں نے صلہ رحمی نہیں کی ہوگی، قطع رحمی کی ہوگی، انہیں پکڑ کے صراط سے جہنم میں نیچے گرا دے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ جو حقیقی بہن بھائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمیوں کے لیے بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق نہ کرو، کسی سے بول چال بند نہ کرو، غصے کی وجہ سے، ناراضی کی وجہ سے۔ ویسے انسان موقع نہ ملے، بے شک مہینہ گزر جائے، 2 مہینے گزر جائے، لیکن لڑائی کی وجہ سے، ناراضی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بول چال بند نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سال بھر کسی کے ساتھ قطع تعلق کر لے ناراضی کی وجہ سے، تو ایک قتل خون کا یا ایک قتل کا گناہ اس کے ذمہ آ جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ جو رحمی رشتے ہیں یا قرابت داریاں ہیں ان کے بارے میں بڑی احتیاط کا حکم ہے۔ فرمایا کہ قطع رحمی کی بات جو ہے وہ زبان سے نہ نکالو، اور جو خیر کی دعا ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں عجلت کرتے ہیں، جلدی قبول کر لیتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اس کی تاخیر میں ہو، کسی مصلحت کے تحت تاخیر کر دیں، لیکن تمہاری جو بری دعائیں ہیں یا بد دعائیں ہیں وہ اللہ قبول نہیں کرتا، جلدی قبول نہیں کرتا، لیکن جو تمہاری خیر اور بھلائی کی دعائیں ہیں وہ اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا، یعنی قریش مکہ کافروں سے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بد دعائیں جلدی اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن جو لوگ آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ نظر الذین لا یرجون لقاءنا، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے جن کا، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور جیسے کافروں کا، مشرکوں کا معاملہ تھا کہ انہیں اتنا یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے ہونے پہ کہ بد دعائیں کرتے تھے، اگر یہ سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ فرمایا کہ ہم ان کو ان کی سرکشی میں اور ان کی گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو چھوتی ہے یا آتی ہے ضرو، تکلیف، بیماری، دکھ، رنج، جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، رنج پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں مانگتا ہے، لجنبے ہی، لیٹے لیٹے، پہلو کے بل، او قائدن، یا بیٹھے بیٹھے، او قائمن، یا کھڑے کھڑے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو بندہ ہر وقت دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، انسان کی فطرت کیسی ہے، اور انسان کا طرز عمل اور رویہ کیسا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انسان کو دکھ پہنچتا ہے
تو پھر ہر وقت دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ مصیبت دور کر دے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دے، یا اللہ سے دے دے، ہر وقت اللہ کے آگے گڑ گڑاتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، جب اس کو بیماری سے نجات دے دیتے ہیں، جب اس کا رنج دور کر دیتے ہیں، انہو درہ مرہ کا لم یدعنا الی ضر مسہ، تو پھر وہ یوں منہ موڑتا ہے یا یوں چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی اپنی تکلیف میں، اپنی بیماری میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ، جب خوشحالی ہوتی ہے تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، فراغت ہے، پیسہ ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، کسی کو انسان اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتا، کسی دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، لیکن جب تکلیف ہوتی ہے، جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر بڑا عاجز بن جاتا ہے، بڑا منکسر مزاج بن جاتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ نجات دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ہے منافق آدمی کی علامت کہ انسان دکھ میں اور تکلیف میں تو اللہ کو یاد کرے، لیکن جب دکھ اور تکلیف چلا جائے، انسان کو فراغت ہو جائے، خوشحالی ہو جائے تو اللہ کو بھول جائے۔ یہ کافر کی یا منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا کہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، کشتی جا رہی ہے، طوفان نے آ کے گھیر لیا۔ اذا غاشیہم موج کالظلال، ایک موج آتی ہے پہاڑ کی طرح کی، بڑی اونچی موج آتی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یا اللہ تو ہی داتا ہے، یا اللہ تو ہی بچانا ہے، یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ تو ہی حاجت روا ہے۔ پھر صرف اللہ یاد آتا ہے، اللہ کے علاوہ سارے بھول جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں طوفان سے، کشتی بچا لیتے ہیں، جہاز بچا لیتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو پھر ان میں سے کوئی ہی ایسا ہے جو نیکی کی راہ پہ قائم رہتا ہے، باقی سارے پھر جاتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کا مزاج ایسا ہے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ جب انسان پہ تنگی آتی ہے، ترشی آتی ہے، دکھ آتا ہے، رنج آتا ہے، خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن توحید کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں رکھنی۔ توحید کے معاملے میں اللہ نے کسی کو کوئی رعایت نہیں دینی۔ مسائل اور احکام اور معاملات اور تعلقات اور یہ جو معاملے ہیں ان میں رعایت کی گنجائش موجود ہے۔ وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ آسمان، زمین و آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، لیکن شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں معاف کروں گا، معافی مانگو گے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کا ثبوت یہی ہے جو بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مصیبت میں گھرتے ہو، جب کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے تمہیں۔ وہ بڑی معروف مثال ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گئے، جا کے جدہ میں کشتی پہ سوار ہو گئے، کشتی حبشہ جانا چاہتے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، طوفان نے گھیر لیا کشتی کو۔ ملا جو تھا وہ کہنے لگا کہ اگر بچنا چاہتے ہو طوفان سے تو پھر اللہ کو پکارو جو آسمانوں والا اللہ ہے، یہاں تمہارے لات اور عزا کام نہیں دیں گے۔ لات اور عزا اور حبل جو ہیں وہ کشتی کو نہیں بچاتے، وہ تو پتھروں کے معبود ہیں، پتھر ہیں وہ۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اس اللہ کو پکارو جو آسمانوں پہ ہے۔
سردار تھا اپنی قوم کا، ذہین اور عقل مند تھے. بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہاں بچانے والا اللہ ہے تو پھر خشکی پہ بچانے والا بھی اللہ ہی ہے. وہیں پہ یہ دل میں ارادہ کر لیا اگر اللہ نے بچا دیا تو میں چلا جاؤں گا، ایمان لے آؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ بھی معاملات جو ہیں لوگوں کی نیتوں کے مطابق کرتے ہیں. ادھر یہ معاملہ ہوا اور ادھر حضرت اکرمہ کی جو بیوی تھی وہ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان لا چکی تھی. اور ایمان لانے کے بعد اس نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کو امان دے دیجئے. امان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، اسلام کا وعدہ نہیں ہے اس میں. امان کا وعدہ یہ ہے کہ اس کو سزا نہ دی جائے، اسے قتل نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی. یا رسول اللہ مجھے کوئی نشانی دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے طور پہ اپنی چادر دے دی کہ یہ میری نشانی ہے کہ میں نے اس کو امان دے دی ہے. یہ پتا تھا بیوی کو کہ اکرمہ بھاگ گیا ہے اور جدہ سے کشتی میں بیٹھ کے وہ حبشہ جانا چاہتا ہے. جدہ پہنچی کہ شاید ابھی نہ گیا ہو، ملاقات ہو جائے، میں اس کو بتا دوں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی ہے. ساحل پہ پہنچی تو جو کشتی روانہ ہوئی تھی وہ کشتی واپس آ رہی تھی ساحل پہ. اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بچا لیا کشتی کو. جب ساحل پہ لگی کشتی تو بیوی نے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان حاصل کی ہے. اس نے بھی کہا کہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ اس معبود کے علاوہ جس کی طرف رسول اللہ دعوت دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. فتح مکہ کے موقع پہ ہی ابو سفیان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سفیان کیا ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی ایک اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. ابو سفیان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر یہ بت کسی کام آنے والے ہوتے، لات اور عزا اور حبل وغیرہ یہ کسی کام آنے والے ہوتے تو آج ہمارے کام آئے ہوتے. اس مشکل وقت میں ہمارے کام آئے ہوتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے چڑھائی کی ہے مکہ پہ، مکہ کو فتح کر لیا آپ نے، اور یہ بدھو کے بدھو پتھر جو ہیں وہ وہیں پڑے ہیں کعبہ کے اندر. انہوں نے تو ہماری کوئی مدد نہیں کی. مشکل آئی ہمارے اوپر لیکن مشکل ٹال نہیں سکے یہ بت. اگر یہ حقیقی معبود ہوتے، اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو پھر آج یہ ہمارے کام آئے ہوتے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جیسا منافق کا ہوتا ہے. فرمایا کہ منافق کا معاملہ جو ہے وہ اونٹ کی طرح کا ہے. اس کے مالک نے اونٹ کو باندھ لیا تو اونٹ کو یہ پتہ نہیں مجھے کیوں باندھا. اونٹ کو چھوڑ دیا تو مالک اس اونٹ کو پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا. منافق کا معاملہ یہی ہے کہ اگر خوشحالی آئی تو اسے یہ پتہ نہیں خوشحالی کیوں آئی ہے، اور اگر مصیبت آئی تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ مصیبت کیوں آئی. جبکہ فرمایا کہ جو مومن آدمی ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ نرم شاخ کی طرح ہے. نرم شاخ کی طرح ذرا سی ہوا آتی ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے فوراً جھک جاتا ہے. یہ ہے مومن. جب اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا جائے، اللہ کے آگے جھکا جائے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا کہ شکر کرو گے تو شکر سے اور بھی زیادہ دوں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب علیم ہے. فرمایا کہ اکثریت ایسی ہے لوگوں کی، انسانوں کی، تکلیف آتی ہے تو تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت پکارتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعا ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے اوقات دعا کے لیے رکھے.
لیٹے بھی کرو، نماز کے لیے بھی شرائط ہے، روزے کے لیے بھی شرائط ہیں، حج اور عمرہ کے لیے بھی شرائط ہیں، ساری باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے اوقات معین ہے۔ لیکن دعا ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں انسان کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ سونے کے لیے لیٹا ہے تب دعائیں مانگے، اٹھا ہے تو تب دعا مانگے، دوپہر ہے تب دعا مانگے، رات کا اندھیرا ہے تب دعا مانگے، دن کی روشنی ہے تب دعا مانگے، لوگوں میں بیٹھا ہے تب دعا مانگے، اکیلا ہے تب دعا مانگے۔ جیسے بھی ہے انسان دعا کا جو وقت ہے یا دعا کا طریقہ یا دعا کا وہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اور فرمایا کہ انسان اپنی موت سے پہلے پہلے جب بھی اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے دعا مانگ لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے۔ دعا کا وقت جو ہے اللہ نے متعین نہیں کیا بلکہ اس کا کھلا وقت رکھا ہے۔ لیٹے مانگنا چاہو لیٹے مانگو، بیٹھے مانگنا چاہو بیٹھے مانگو، کھڑے ہو کے مانگنا چاہو کھڑے ہو کے مانگو۔ لیکن فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسے نہ ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، مانگتے رہو اللہ سے، پھر ایسے نہ ہو کہ جب اللہ خوشحالی دے دے، جب اللہ بیماری دور کر دے، اللہ صحت دے دے، اللہ اولاد دے دے، تو پھر انسان اللہ کو بھول جائے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرک لوگ ہیں یا منافق لوگ ہیں جن کا طرز عمل ایسا ہے کہ تکلیف میں اللہ کو پکاریں، خوشحالی میں اللہ کو بھول جائیں، خوشحالی میں اللہ کو بھول جائیں، ان کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں ان کو ان کا یہ طرز عمل جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے۔ خوشحالی میں اللہ کو بھول گئے، نہ نماز یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ اللہ کے دوسرے حقوق یاد ہیں، اور وہ ان کو بڑا خوشنما لگتا ہے۔ جی بڑی زندگی اچھی گزر رہی ہے، الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، نماز پڑھنی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، باقی حقوق ادا نہیں کرنے، اللہ نے خوشحالی دے دی، پیسہ دے دیا، صحت دے دی، اولاد اچھی دے دی، گھر بار دے دیا، سب کچھ اللہ نے خوب دے دیا، اور وہ اپنے اس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ڈگر پہ، اور انہیں زندگی کا وہ سٹائل بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے دوست سے کہتے ہیں جی وہ نماز کے لیے میں نے کہا بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے خیر آتی ہے۔ اچھا ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے، پھر بھی بڑی خیر ہے ہمارے پاس، بڑی برکت ہے ہمارے پاس، ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے، بڑی برکت ہے ہمارے پاس، بڑی خیر ہے، بڑا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو منافق اور مشرک آدمی ہے جس کے دل میں نفاق ہے، اسے وہ زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی خوشنما لگتی ہے کہ میں جس جگہ پہ چل رہا ہوں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، حالانکہ شیطان کی طرف جا رہا ہے، وہ شیطان اس کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، اللہ سے غافل ہے، لیکن اپنے طور پہ وہ سمجھ رہا ہے كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو زندگی کی ڈگر انہوں نے اپنا لی ہے، جو کام وہ کر رہے ہیں، انہیں بڑا وہ خوشنما لگتا ہے منظر، وہ راستہ بڑا اچھا لگتا ہے انہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی پچھلی آیت میں کہ جب انسان برائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو ہم اس کی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں۔ بد دعا قبول کرنے میں ہم جلدی نہیں کرتے بلکہ ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ ہمیشہ ڈھیل نہیں دیتے، کبھی پکڑ بھی لیتے ہیں۔ ڈھیل ہمیشہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ نے قانون سارے بتا دیے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں اگر ڈھیل ہے ملی ہوئی، انسان اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، خوشحالی ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ خوشحالی بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا عذاب۔ اور پھر دوسرا قانون بھی اللہ نے بتا دیا لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو پھر ہم نے ہلاک کیا انہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے ہلاک کیا ہے قوموں کو مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے۔ کن سے پہلے؟
قریش مکہ سے پہلے مخاطب آیتوں کے قریش مکہ ہے. فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد شرک ہے اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لانا جامع لفظ ہے. ساری نافرمانیاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سارے کے سارے ظلم ہیں. فرمایا کہ جن لوگوں نے تم سے پہلے ظلم کیا، شرک کیا اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول کی آیتوں کو جھٹلا دیا، فرمایا اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، حالانکہ ان کے پاس رسول بینات لے کے آئے، واضح دلائل لے کے آئے، نشانیاں معجزات بھی لے کے آئے. وما كانوا ليؤمنوا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اللہ کی آیتیں بھی آئیں، اللہ تعالی نے معجزات بھی دیے، نشانیاں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں. ایک قانون وہ ہے، دوسرا قانون یہ ہے. وہ ڈھیل والا قانون بھی اللہ کا ہے، خوشحالی کے ساتھ نافرمانی یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور جب اللہ چاہے تو نافرمانی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر دے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے. دونوں اللہ کے قانون ہیں. قوم نوح نے شرک کیا، ان کو پکڑ لیا. قوم عاد نے شرک کیا، ان کو پکڑ لیا. قوم لوط نے کیا شرک تو ان کو پکڑ لیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا، ان کو پکڑ لیا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا، ان کو پکڑ لیا. فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، ایمان نہیں لائے اور شرک کیا، ہلاک کیا ہم نے ان کو. اور پھر یہ بھی متربع کر دیا قریش مکہ کو. كذلك نجزي القوم المجرمين. یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی جرم کرے گا، جو بھی ظلم کرے گا، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے جیسا پہلی قوموں کو دیا. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم قرونا یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. کیا یہ قریش مکہ جو ہے ان کے لیے پہلی قوموں میں کوئی سبق نہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا؟ یمشون فی مساکنہم، جب یہ مکہ سے شام کو جاتے ہیں تو جو ہلاک زدہ بستیاں ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا، ان بستیوں سے گزر کے جاتے ہیں. یمشون فی مساکنہم اب افلا یسمعون، کیا یہ بات سنتے نہیں؟ بہرے ہیں، اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے ہم نے سلوک کیا ان کے ساتھ. كذلك نجزي القوم المجرمين، مجرموں کو ہم ایسی سزا دیں گے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم شرک سے باز نہیں آؤ گے، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. اور یہ چونکہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے اس سے جو وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ایسا عذاب تو تمہاری امت پہ نہیں بھیجوں گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے، اس کی نفی نہیں ہوتی. ایسا عذاب تو اللہ تعالیٰ واقعی اس امت پہ نہیں بھیجیں گے جس سے ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے. لیکن الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ خطوں میں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آنا یہ اللہ کا قانون ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے رہتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم قوموں کو، مختلف ملکوں کو، مختلف خطوں کے رہنے والوں کو قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی کوئی بیماری پھیل گئی، طاعون آ گیا، کوئی اور مصیبت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم جھٹکے تمہیں دنیا میں دیتے رہیں گے لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم.
پھر ہم نے بنایا تم کو خلائفہ فی الارض، زمین میں خلیفہ بنایا، من بعدہم، ان کے بعد۔ تم کو سے مراد کون ہے؟ قریش مکہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے شرک کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی ہلاکت کے بعد دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، اپنے اپنے ظلم کی وہ سزا بھگتتے رہے اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ گزر گئے۔ اب ان کے بعد تمہاری باری آ گئی، ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا۔ وہ جو منصب تھا ساری دنیا کو دین پہنچانے کا، توحید پہنچانے کا، وہ منصب اب ہم نے تم کو دیا ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کا منصب ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، من بعدہم، ان کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ آگے فرمایا کہ لننظر کیف تعملون، لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کیسا عمل کرتے ہو، تمہارا طرز عمل کیسا ہے۔ پہلے یہ بات اللہ نے بتا دی کہ اگر ظلم کرو گے، شرک کرو گے تو انجام تمہارا بھی ویسا ہی ہوگا جیسا پہلو کا ہوا۔ اور ساتھ یہ بھی احساس دلا دیا، یہ بھی جتلا دیا کہ وہ تو جو ہلاک کیے ان کو تو ہلاک کیا ہم نے، اس کے بعد ہم نے اب خلافت تمہیں دی ہے، یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کی ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہارا طرز عمل کیسا ہے۔ اور بات وہی ہوئی، قریش مکہ نے بہت سخت مخالفت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذیتیں پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اذیتیں پہنچانے والے سردار تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ویسی ہی آئی جیسے پہلو پہ آئی تھی، ان کو اسی طرح اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا جیسے پہلو کو ذلیل اور رسوا کیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے واضح آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، یہ بھی ایک اعتراض تھا، یہ بھی ان کی ایک تمنا اور خواہش تھی کہ جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، قال الذین، مطالبہ کرتے ہیں وہ لوگ کس چیز کا، لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، استہزاء کے طور پہ یا پھر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ مطالبہ یہ تھا ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ۔ اس قرآن کی بڑی تکلیف ہے، اس قرآن میں جو مسئلے بتائے ہوئے ہیں سب سے بڑی تکلیف تو یہی ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے، قرآن بزرگوں کو مانتا نہیں، اور یہی مصیبت آج بھی ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن جس میں ہمارے مسلک اور ہمارے عقائد کے خلاف باتیں لکھی ہیں، نہ اس میں تو آخرت کا بھی ذکر ہے، آپ کی رسالت کا بھی ذکر ہے، اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہے، یہ باتیں جو ہیں ان سے تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ان سے ہمیں بڑا رنج پہنچتا ہے، لہذا یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں منظور نہیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ ویسے اچھا تھا انہوں نے اپنے دل کا جو ابال تھا یا جو اعتراض تھا وہ نکال لیا۔ آج کے مشرک بھی چاہتے یہی ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ زبان سے نہیں کہتے، وہ سیدھے سادے مشرک تھے، کافر سیدھے سادے تھے، جو بات دل میں آتی تھی زبان پہ لے آتے تھے، جو نہیں مانتے نہیں مانتے اس کو، نہیں دل چاہتا ماننے کو، کوئی اور لے آؤ، کوئی اور قرآن لاؤ جس میں یہ باتیں نہ لکھی ہوں کہ آخرت بھی ہوگی اور اللہ ایک ہے یا تم اللہ کے رسول ہو، بس کوئی اور لے آؤ مان لیں گے۔ آج کے لوگ بھی چاہتے یہی ہیں، وہ جو مشرک ہیں
ایمان رکھنے والے مشرک جو ہے آج بھی چاہتے یہی ہیں، اس قرآن کو نہ پڑھو۔ جب ہجرت حبشہ شروع ہوئی لوگ کچھ چلے گئے، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی یہاں سے جاتا ہوں، مکہ سے تیاری کر کے نکل گیا کہ میں بھی حبشہ جاتا ہوں۔ مکہ سے تھوڑے باہر گئے تو ایک مشرک سردار ابن دغنہ مل گیا، پوچھنے لگا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حبشہ جا رہا ہوں، ہجرت کر کے یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں مکے کو۔ کہنے لگا کہ ابوبکر تم تو بڑے نیک آدمی ہو، بڑے مہمان نواز ہو، لوگوں کے کام آنے والے ہو، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اتنے اچھے آدمی نکل جائیں گے یہاں مکہ سے تو کیا رہ جائے گا؟ یہ بات ان کمبختوں کو بھی معلوم تھی کہ آدمی یہ بڑے بے ضرر ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ مکہ ان لوگوں سے خالی ہو گیا تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ابن دغنہ کہنے لگا کہ تم جیسے لوگوں سے مکہ خالی نہیں ہونا چاہیے، چلو واپس چلو، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مجبور کر کے لے آیا کہ تمہیں میں نہیں جانے دوں گا۔ مکہ لایا، حرم شریف میں آ کے باقاعدہ اعلان کیا، سردار سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن دغنہ کہنے لگا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے ابوبکر کو امان دی ہے۔ مشرکوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابن دغنہ، تمہاری امان کو ہم نہیں توڑیں گے، تم نے جس کو امان دی ہم نے بھی اس کو امان دی، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے یہ وعدہ لے لو کہ نمازیں گھر کے اندر پڑھے گا اور قرآن کی تلاوت اپنے گھر کے اندر کرے گا، باہر آ کے حرم میں یا اپنے گھر سے باہر نہ نماز پڑھے گا نہ تلاوت کرے گا قرآن کی۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر کے اندر نمازیں پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، حرم میں جا کے نہیں کروں گا۔ کر لیا وعدہ۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ تو یہی تھا کہ گھر کے اندر کروں گا، گھر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ مسجد بنا لی تو وہاں کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے اونچی آواز سے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کردہ حدیث ہے بخاری شریف میں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد جو تھے بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل والے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں رہتا تھا، آنسو بہتے مسلسل۔ اب آپ انداز لگائیے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو اور اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں، اپنی آنسوؤں پہ ضبط بھی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں کھڑے ہو کے قرآن مجید پڑھتے تو مکہ کے سارے بچے اور عورتیں اکٹھے ہو جاتے، وہاں مکہ کے ساری عورتیں اور بچے اکٹھے ہو جاتے سننے کے لیے، اور دیکھتے رہتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے حضرت ابوبکر کو۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو سردار جو تھے انہوں نے پیغام بھیجا ابن دغنہ کو کہ ہم نے جو امان دی تھی وہ تو اس بات پہ تھی کہ ابوبکر جو ہے وہ اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھیں گے اور نماز جو ہے اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے۔ اب یہ اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو سننے کے لیے، اور وہ تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ ابوبکر کا قرآن سن کے ہماری عورتیں ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، لہذا تم یا تو ابوبکر کی امان توڑ دو، اور اگر اس کو امان دینی ہے تو پھر اس کو پابند کرو کہ اونچی آواز سے قرآن مجید نہ پڑھے۔
چنانچہ ابن دغنا نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جا کے یہی بات کہی کہ سرداروں کا مجھ پہ دباؤ ہے، سرداروں کا بڑا دباؤ ہے، پریشر ہے، کس بات پہ؟ سلیبس سے قرآن کی آیتیں نکالو۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ انسان کس بات کا تمہارا، کس بات کی تم مسلمان ہو؟ کافروں کے کہنے پہ اپنے سلیبس کو بدلنا، حدیثیں نکالنا، قرآن کی آیتیں نکال، سورہ انفال نکال دی تم نے اپنے سلیبس سے، ممتحنہ کی آیتیں۔ اس آدمی کو میں تو دعائیں دیتا ہوں جس آدمی نے یہ سلیبس میں شامل کی تھی، سورہ انفال کا شامل ہونا، سورہ ممتحنہ کا شامل ہونا، اللہ جزائے خیر دے اس آدمی کو جیسے شامل کی تھی۔ بدبختی تمہاری ہے جنہوں نے یہ نکالی ہے صورتیں۔ کیوں نکالی ہے یہ؟ کیا مسلمان نہیں ہو تم؟ یہ تو وہی مطالبہ ہے جو کافروں نے پہلے دن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ قرآن منظور نہیں، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ ہندوؤں کی باتیں لکھی ہوں، مشرکوں کی باتیں لکھی ہوں، وہ تمہیں گوارا ہے، لیکن قرآن کی آیتیں یا قرآن کی صورتیں تمہیں گوارا نہیں ہیں سلیبس میں۔ کافروں کا تو مطالبہ ہے یہ کہ یہ نکالی جائے، انہیں نہ پڑھایا جائے، بچوں کو نہ یہ بتائی جائے۔ کافر تو یہی چاہتے ہیں، پہلے دن سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ قرآن منظور نہیں ہے، اس قرآن کو بدل دو، یا اس قرآن کو سلیبس بدل دو، یہ قرآن سے آیتیں نکال دو سلیبس سے۔ شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ کل کو جا کے اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کافروں کے کہنے پہ اپنے سلیبس بدل لیں، حدیثیں نکال لیں، آیتیں نکال لیں، صورتیں نکال لیں۔ کچھ شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو تم پہ۔ اللہ کے عذاب میں پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضیوں کی وجہ سے۔ ابن دغنا نے جا کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ دباؤ ہے مجھ پر سرداروں کا، اپنے گھر میں اگر پڑھنی ہے تو اونچی آواز سے نہ پڑھو قرآن، ہمارے بچے گمراہ ہوتے ہیں، ہماری عورتیں گمراہ ہوتی ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہاری امان نہیں چاہیے ابن دغنا، تمہاری امان واپس کرتا ہوں، میرے لیے میرے اللہ کی امان کافی ہے، تمہاری زبان سے یہ بات نہیں نکل سکتی۔ تمہارا رازق جو ہے وہ سپر پاوریں ہے، تمہاری جان یا تمہاری جو زندگی ہے یا تمہارے معاملات جو ہیں وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، کافروں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تمہارا مالک نہیں ہے، اللہ تمہارا رازق نہیں ہے، اللہ کی امان تمہیں کافی نہیں ہے۔ اس قرآن سے تو واقعی تکلیف ہے کافروں اور مشرکوں کو۔ اور بات وہی ہے کہ کافروں کے نزدیک تو یہ ہے ہی بات کہ جب تک عورت کا پردہ جو ہے وہ قرآن پہ نہیں ڈالا جاتا، جب تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ عورت پردہ اتارے اور وہ پردہ اتار کے قرآن پہ ڈال دیا جائے، عورت کو ننگا کرو اور قرآن جو ہے اس کو چھپا دو، تب ہے ترقی۔ باقی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا اور ایمان پہ عمل کرنا اس طرح ہوگا جس طرح اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے یا قرآن جو ہے یہ حکومتوں پہ نہ چھوڑیں یا سکولوں پہ نہ چھوڑیں، اب اپنے بچوں کی تربیت جو ہے اس کی ذمہ داری خود اب ہمیں محسوس کرنی چاہیے، ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کا ماحول اور باہر کے جو معاملات ہیں وہ بے دین بنانے والے ہیں، ملحد بنانے والے ہیں، مشرک بنانے والے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو توحید کا سبق خود دینا چاہیے، دین ہمیں خود سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو۔ او بدل ہو پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہی سارے کا سارا جو ہے اس کو ہٹا دو، کوئی دوسرا لے آؤ جس میں کچھ تمہاری باتیں بھی ہو، کچھ ہماری باتیں بھی ہو، کوئی لات کی، کوئی عزا کی، کوئی حبل کی، کچھ اللہ کی، کچھ رسول کی، کوئی ابراہیم کی، کوئی شعیب کی، کوئی صالح کی۔ یہ باتیں بھی ٹھیک ہے، ہم گوارا کر لیں گے، لیکن ہمارے بزرگوں کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا، ہمارے بزرگوں کی گستاخی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یا تو قرآن یہ بالکل لے جاؤ یہاں سے، اور کافروں نے تو کر کے دیکھ لیا نا، آج سے 10 سال پہلے ایک باقاعدہ قرآن جو ہے وہ تصحیح کیا گیا اور اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن بات تو وہی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے،
تمہارے قرآن کی حفاظت شیطان نے کرنی ہے، اور شیطان اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکے گا؟ اللہ نے تو حفاظت کی، 1400 سال ہو گیا، قیامت تک اللہ کرے گا، تمہارا شیطان تو 1 سال کے نہیں کر سکا۔ کہاں گیا تمہارا قرآن؟ وہ تو تم نے 10 پارے لکھے تھے، اور اس کے بعد کہا تھا کہ 10 اور ہوں گے، 10 اور ہوں گے، 30 پارے ہوں گے، اور 10 پاروں کا پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ اور بدل ہو، یا پھر یہ قرآن اگر رکھنا ہے، اس قرآن کو تم بدل نہیں سکتے، تو کم از کم اس قرآن کو جہاں جہاں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہاں سے بدل ڈالو اور بدل ہو۔ اس قرآن کے بعد مقام جو ہیں بڑے تکلیف دہ ہیں، ان سے ہمیں بڑا رنج پہنچتا ہے، اور وہ تو پھر بھی یہ کہتے تھے کہ بعض مقامات ہیں جن سے رنج پہنچتا ہے۔ آج کی جو کافر یا مشرک ہیں ان کے لیے تو بالکل گوارا ہی نہیں ہے۔ قدم قدم پہ ہر جو مشرکانہ عقائد ہیں، کافرانہ عقائد ہیں، جو بدعت ہیں، ہر چیز کی تردید کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ان کا مطالبہ تھا، اس کے پس منظر میں یہ بات از خود موجود تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ چونکہ تم نے خود ہی لکھا ہے، اس کے پس منظر میں، ان کے اس مطالبے کے پس منظر میں یہ تصور موجود تھا کہ قرآن تم نے خود ہی لکھا ہے، لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی بجائے کوئی اور لکھ لاؤ، اسے ہم مان لیں گے، افہام و تفہیم کر لیں گے، کچھ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، کچھ ہم ڈھیلے پڑ جائیں، گزارا بھی کرنا ہے۔ ہاں، دنیا جو ہے، دنیا بھی رکھنی ہے، دین بھی رکھنا ہے۔ اب یہ اکثر سوچ بن گئی ہے مسلمانوں کی، دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا جی، اب کہاں تک رجسٹ کریں، کہاں تک مزاحمت کریں؟ دین بھی رہنا چاہیے، دنیا بھی رہنی چاہیے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں رہتی نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں رکھنے کے لیے تو کافروں نے ایک بار نہیں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، 1 سال ہم تمہارے الہ کی عبادت کر لیا کریں گے، 1 سال ہمارے الہوں کی عبادت ہو جایا کرے، تمہاری بات بھی رہ جائے، ہماری بات بھی رہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں تمہیں جواب اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے کیا تھا، خود اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا دے دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ دونوں راستے الگ الگ ہیں، میں نہ تمہارے معبودوں کی بندگی کبھی کروں گا، نہ تم میرے معبود کی بندگی کرو گے، تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے، لکم دینکم ولی دین۔ یہ 2 راستے جو ہیں یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ کفر اور اسلام اکٹھا کیسے ہو؟ جی مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے، مذہبی ہم آہنگی۔ شرک اور توحید کیسے مل جائے؟ سنت اور بدعت کیسے مل جائے؟ ہم آہنگ کیسے ہو جائے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیجئے، ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تردید دونوں باتوں کی ہو گئی، اس بات کی تردید بھی ہو گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس بات کی بھی تردید ہو گئی کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور اس بات کی تردید بھی ہو گئی کہ اللہ کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کتنا ہے۔ اختیار والی ذات، اتھارٹی اللہ کی ہے، جو آرڈر اللہ کی طرف سے آ گیا اس کو میں نہیں بدل سکتا، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں کو میں بدل دوں اپنی طرف سے۔ حضرت صاحب، پیر صاحب تو بڑی جرأت رکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ مجھ میں یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس میں کوئی رد و بدل کروں۔ دونوں باتیں واضح فرما دی کہ یہ قرآن میرا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ بھی واضح فرما دی اتھارٹی میں نہیں، اتھارٹی اللہ کی ذات ہے۔ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنی مرضی سے
اپنی جی کی طرف سے اپنے دل کی طرف سے کوئی اس میں تبدیلی کر دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا الا مگر ما یوحی الی، اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. واضح فرما دیا کہ یہ قرآن میں نے اپنے پاس سے تصنیف نہیں کیا، میں نے خود نہیں لکھا، اور نہ ہی مجھ میں یہ جرت ہے یا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن کی بعض باتوں کو بدل ڈالوں، بعض احکام کو بدل ڈالوں. اللہ کے رسول نے تو فرما دیا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو چوری کا قانون میں پھر بھی نہیں بدل سکتا، میں قانون نافذ کروں گا. اگر میری بیٹی چوری کر لے تو مجھ میں یہ اختیار نہیں کہ میں اللہ کے قانون کو بدل دوں، میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا. قانون نافذ کروں گا، اپنی بیٹی میں بھی کروں گا، لیکن مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو میں بدل ڈالوں، اللہ کی آیتوں کو بدل ڈالوں، اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی کروں. یہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے. یہ اپنے پاس یہی بات ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں ہے اس پہ عمل کرو اور وہی لوگوں کو بتاؤ جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. ظلم نہ کرو اپنے آپ پہ. یہ دین تو وہ چیز ہے جس میں اللہ کا رسول بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. اپنی طرف سے اللہ کا رسول بھی کوئی چیز اس میں ڈال نہیں سکتا. وہ بات بتاؤ، نہ اپنے آپ پہ ظلم کرو نہ لوگوں پہ ظلم کرو. جو بات قرآن میں لکھی ہے، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی اتنے کام ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنے یہ مسائل اور احکام ہیں. قرآن اور حدیث کے ساری زندگی اگر کرتا رہے تو انسان پورے نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ انسان گناہ اپنے آپ پر لے، سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے. یہ جتنی بھی بدعات ہیں جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، خواہ وہ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں یا کسی کے موت پہ رسمیں ہوں، رسم کل ہے یا چیلم ہے یا 11ویں ہے 13ویں ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کا رسول تو یہ کہے کہ میں جو دین آیا ہے اس دین میں معمولی سا رد و بدل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرما دی، وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر دیتے اس قرآن سے جو ہم نے نہیں کہا تو ہم اس کو رگے گردن کاٹ دیتے، ذبح کر دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک لفظ کی کمی بیشی اسے کی ہوتی ہے اس قرآن میں. دین کا معاملہ جو ہے بڑا نازک، بڑا اچھا ہے. یہ طریقہ اگر مسئلے کا پتہ نہیں تو کہہ دے انسان کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے، فلاں آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا اور مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں. کوئی اس میں حد تک ہے، کوئی اس میں بےزتی ہے. ہر طرح کا علم جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کے پاس ہے. اگر انسان یہ کہہ دے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے. اپنی جان چھوٹ جائے انسان کی. لیکن خواہ بندہ وہ نیچے کیا حرج ہے؟ اگر اصالہ ثواب کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، حرج کیا ہے؟ یا پھر اذان سے پہلے درود شریف ہی ہے نہیں، درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، درود شریف پڑھ لیا تو کیا حرج کیا ہے؟ اللہ کا رسول تو فرماتا ہے کہ حرج ہے. مجھ میں یہ اختیار نہیں کہ میں ایک معمولی کمی بیشی اس قرآن میں کر دوں، کوئی رد و بدل کر دوں. مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے، نہ میں کر سکتا ہوں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹ دوں،
لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ حدود اللہ کو بدل دوں. کہاں سے اختیار مل گیا یہ مسئلے بتانے کا یا یہ مسئلے گھڑنے کا؟ اور آج کل تو اللہ معاف کرے، اچھا جی وہ فلاں خواب میں یہ دیکھا تھا، فلاں کشف میں یہ دیکھا تھا. سارے مسئلے جو ہیں وہ کشف پہ اور خوابوں پہ چل رہے ہیں، اور ایسے ایسے گڑتے ہیں مسئلے، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ اس دفعہ پچھلی دفعہ پاکستان گیا تو ایک صاحب بتا رہے جی ایک نیا مسئلہ ہم نے سنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم میں لوگوں کو بھیجنا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. اللہ فرمائیں گے کہ بات کرو، کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ پردے میں بات کرنی ہے. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے. اللہ اور اللہ کے رسول پردے میں چلے جائیں گے بات کرنے کے لیے، اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اشارہ کریں گے، گھسو جنت میں، گھسو جنت میں. عجیب مسخر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیسی کیسی لوگوں کو اپنے آپ ہی ظلم کرنے والی بات ہے. کس طرح گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ بخشوا لیں گے. اللہ کا رسول جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے منوا سکتے ہیں. اللہ سے کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اس دین کو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ساری باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بتا دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہہ دیں نہ میں اس قرآن کو بدل سکتا ہوں، نہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں، مجھے یہ اختیار نہیں ہے، اور میں تو سراسر پیروی کرتا ہوں اس واحد کی جو فرشتہ لے کے آتا ہے میرے پاس. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. انی اخاف، یہاں سعودی عرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں اتنی عربی تو سمجھتے ہیں. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کس سے؟ اللہ سے. ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس قرآن میں کوئی رد و بدل کر دیا، اگر میں نے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے گھاڑ لیا، اگر میں نے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بتا دیا. کتنی دفعہ واقعات ایسے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بتائیں مسئلہ کیسا ہے. فرمایا میں کیسے بتاؤں، میں جب تک وحی کا انتظار نہیں کرتا نہیں بتا سکتا. قسم اللہ کو اللہ کی تجا دلوں کا فی زوجے کا. اللہ نے بات سن لی اس عورت کی جو تیرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب مجھے بتائیں میرا مسئلہ کیا ہے، کیا میں حرام ہو گئی ہوں اپنے شوہر پہ. تجا دلوں کا جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا اس بات کا تھا. عورت کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائیں. اللہ رسول فرماتے ہیں میں نہیں بتا سکتا، مجھے پتہ نہیں ہے. جب تک وحی نہیں آتی، جب تک میں نہیں بتا سکتا. تو جا دلوں کا جھگڑا یہ ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مجھے مسئلہ معلوم نہیں، وہی آئے گی تو بتاؤں گا، اپنی مرضی سے بتا نہیں سکتا. عورت کہہ رہی ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیں آپ مسئلہ کیا ہے. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے اگر میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتاؤں گا ٹھیک ہے جی کر لو، کوئی حرج نہیں. اپنی طرف سے بتاؤں گا تو میں ڈرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی کروں گا. عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اللہ مجھے نہ پکڑ لے. کتنی واضح باتیں ہیں کہ دین میں اپنا مسئلہ نہ بتاؤ، کوئی اپنی مرضی کی بات نہ کرو. یہ بات مت کہو کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرج یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے. جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا آخر وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو صریح ظلم ہے، اللہ فرمانی ہے، وہ تو صریح نافرمانی ہے. اور خود اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا، میں تو اس واحد کی اتباع کرتا ہوں، میں تمہیں مسئلے وہ بتاتا ہوں جو جبرائیل مجھے آ کے بتاتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات بتائی ہے
خود بھی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنے بارے میں جو گواہیاں لی لوگوں سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجمع سے یہ سوال کیوں کیا، حل بلغ تو حل ادائی تو، کیوں یہ سوال کیا؟ اللہ کو تو پتا تھا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت بجا لائی اسلام کی، جو ذمہ داریاں پوری کی، لیکن اس کے باوجود لوگوں سے یہ پوچھا کہ حل بلغ تو حل ادائی تو، دین میں نے پہنچایا تمہیں یا نہیں پہنچایا، کیا میں نے حق نصیحت ادا کیا یا نہیں کیا؟ لوگوں سے گواہی لی، یہ ادائیتا یا رسول اللہ، بلغتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمانا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یہ کس لیے تھا؟ یا اللہ تو بھی گواہ ہے، میں نے تیرا دین پہنچا دیا، کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے تو نے پورا کیوں نہیں کیا تھا کام؟ یہ اس میں کوئی کسر رہ گئی تھی؟ جس طرح یہ پیغام پہنچانے کا حق تھا، تو نے پیغام نہیں پہنچایا، کیوں نہیں پہنچایا؟ اور اس سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ بات کہی کہ قرآن مجھے پڑھ کے سناؤ۔ صحابی نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھی، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہر گروہ سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے جو اس بات کی گواہی دے گا کہ یا اللہ میں نے تیرا دین پہنچایا تھا انہیں، وَجِئْنَا بِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنائیں گے، اور اس بات کی گواہی آپ سے لیں گے کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب اس آیت پہ پہنچا جس میں گواہی کی بات تھی کہ قیامت کے دن میں نے تم سے گواہی لینی ہے کہ میرا دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بس کر دو، آگے نہ پڑھو۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رونا کس وجہ سے تھا؟ اللہ کی ڈر سے تھا کہ قیامت کے دن کوئی بات مجھ پہ نہ آ جائے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہم نے تمہیں نہیں کہی تھی، تم نے کیوں کہہ دیا آگے لوگوں کو؟ یہ مسئلہ ہم نے تو نہیں بتایا تھا، تم نے کیوں بتا دیا؟ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں کہ اس قرآن کو میں نہیں بدل سکتا، نہ اس کا کوئی مسئلہ بدل سکتا ہوں، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لا سکتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی لفظ بدل دوں، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بتا دوں، تو پھر مجھے تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے ڈر آتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور واقعی اللہ کے رسول جو ہے سب سے زیادہ ہی ڈرنے والے تھے اللہ سے۔ طائف میں کیسا مسئلہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کتنی تکلیف پہنچائی، کتنا رنج دیا، کتنا دکھ دیا کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن طائف سے باہر نکل کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے کیا مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ تیرے رخ انور کے واسطے سے جس کے ذریعے دنیا کی ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، تیرے رخ انور کے ذریعے ساری دنیا میں روشنی پھیلتی ہے، یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر یا اللہ تو ناراض نہیں
تو جو کچھ بھی ہوا ہے میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن تو ناراض نہ ہو، اس میں تیری ناراضی شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی من القوم الظالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کریں اللہ سے، قل رب اما ترینی ما یوعدون، یا اللہ اگر تو نے میری آنکھوں کے سامنے ان مشرکوں اور کافروں کو سزا دینی ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو یا اللہ مجھے ظالموں میں شمار نہ کرنا، یا اللہ مجھے بچا لینا۔ یہ وہی دعائیں ہیں جو سارے پیغمبر کرتے رہے، یا اللہ اگر تیرا عذاب آنے والا ہے تو اپنی رحمت سے ہمیں بچا لینا، ہمیں ظالموں میں شمار نہ کرنا۔ نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغام بار ہے، لیکن اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی اولا ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ حاکم ہے، محکوم نہیں ہے کسی کا اللہ۔ نبی مجبور ہے، جہاں دار مغلوب مقہور ہے وہاں نبی اور صدیق مجبور ہے، نبی بھی مجبور ہے اور ابو بکر بھی مجبور ہے، ساری امت مجبور ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ساری امت اللہ کے رسول کے سمیت دستہ بستہ غلام ہے اللہ کے۔ اللہ کسی کے آگے نہ سفارشی کرنے والا ہے، نہ اللہ کسی کے آگے مجبور ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے، اللہ کے محتاج ہے، اللہ کی غلام ہے، اللہ کے امر پہ عمل کرنے کی پابند ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ بڑی سخت آیت ہے یہ، رب اما ترینی ما یوعدون، یا اللہ جس بات کا تو نے ان کافروں اور مشرکوں سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ اگر میری زندگی میں وہ موقع آنے والا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو یا اللہ مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کرنا کہ مجھ پہ بھی وہ سزا آ جائے یا مجھ پہ بھی عذاب آ جائے، مجھے اپنی رحمت سے پناہ دے دینا۔ وہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کرتے ہوئے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر ڈالی، اس کا کوئی لفظ بدل دیا، اس کا کوئی مسئلہ بدل دیا، اس کا کوئی حکم بدل دیا، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے نہ پکڑ لے۔ دین کا مسئلہ، دین کی دعوت اور تبلیغ جو ہے بڑا نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن دین کے مسائل اور احکام بتانے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہ بتائیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہوتا ہو ہماری ہدایت کے لیے۔ ساری زندگی کے مسئلے قیامت تک کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیے قرآن و حدیث میں۔ قرآن کو بدلنا یا قرآن کے مسئلے کو بدلنا، حدیث کو بدلنا، حدیث میں کمی بیشی کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بچیں اور وہی بات کہیں اپنی زبان سے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے یا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہوتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔